अब तमाम अहबाब एक तस्बीह पढ़ेंगे। या बदीउल अजाइब बिल खैर या बमाए बिस्मिल्लाह। जो ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र है वो ज़िक्र करेंगे। कोशिश करें कि ज़िक्र करते वक्त अपने आप को थकाएं ना। ज़िक्र ऐसे करें कि आपका स्टैमिना ज़ाया ना हो। ठीक है। ज़रबे सबको मेरे ख्याल याद होंगी, जो पहले भी 2 नशिस्तों में बता चुके हैं। तो उसी तरह ज़िक्र करेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला
الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں کوئی بھی ذکر کریں تو اس کو ایک مرتبہ جب آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو تصور میں کم از کم اتنا گمان ہونا چاہیے کہ آپ کی برابر میں بیٹھے ہوا شخص آپ کے ذہن سے نکل جانا چاہیے۔ وہ ذہن سے کیسے نکلے گا کہ جب آپ جو پڑھ رہے ہیں اسی کے اوپر غور کرتے ہیں۔ تو یہ جو کیفیت ذکر کی آہستہ آہستہ بنتی جاتی ہے، جس میں فنا کی کیفیت آتی ہے، وہ جب ہی قائم ہوتی ہے جب آپ اس کے تصورات کو پورا کرتے ہیں۔ تو آپ کو اپنے اندر بھی ایک چیز ایسی ہوتی ہے، ذکر کے اندر ایک مقام ایسا ہوتا ہے جب یہ اشغال شغل جب آپ کرتے ہیں اشغال وغیرہ، تو اس کے بعد یہ کیفیت بنتی ہے کہ آپ ذکر کے دوران اپنی موجودگی بھول جائیں گے۔ ابھی تو یہ برابر بیٹھے شخص کی آپ موجودگی کا تصور کرتے ہیں نا کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جب آپ ذکر کر رہے ہو تو اس کو اتنا ذہن میں رکھتے ہیں اور ایسے پڑھتے ہیں کہ برابر والے شخص کی موجودگی وہ بھول جاتے ہیں۔ تو ایک کیفیت ایسی آتی ہے جس میں انسان اپنی موجودگی بھول جاتا ہے، جس کو فنا کہتے ہیں، جو فنا کی کیفیت ہوتی ہے، جو سب سے اعلیٰ درجے کا مقام ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اور بڑے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ذکر جو ہے، جو شخص ذکر کرتا ہے اس کا ذرہ ذرہ، اس کے جسم کا ایک ذرہ ذرہ بھی پاک ہو جاتا ہے ذکر سے۔ کہ ذکر جو ہے وہ روح کو ایسی تقویت دیتا ہے کہ ہمارا جسم بھی پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو سب سے پہلے قلب کی صفائی ہونا شروع ہوتی ہے۔ تو اس میں اسم بہت سارے ہیں، یا حیو یا قیوم کا بھی ذکر ہوتا ہے، اس کی بھی تفصیل ہوگی آگے چل کے انشاءاللہ۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ، جو ذکر آپ کریں اس کو ضرور تصور میں رکھیں کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو ایسا تصور رکھیں کہ آپ اس کو لکھا ہوا کہیں پڑھ رہے ہیں۔ اسی احساس سے آپ کی برابر کی موجودگی اور آئندہ آنے والے ٹائم میں پھر انشاءاللہ ایسا وقت بھی ہوتا ہے انسان پہ کہ وہ اپنی موجودگی بھی بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الا اللہ کی ضرب کے ساتھ الا اللہ کا ذکر کریں گے۔ الا اللہ 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 الا اللہ
اور ہمیشہ ایک بات کو یاد رکھیں کہ جب بھی رب کا ذکر کریں تو اس کو نفع یا نقصان کا نہ سوچیں، اس کو رب کی رضا کے لیے کریں، رب کے قرب کے لیے، نہ کہ جنت کی لالچ میں، نہ کہ دوزخ کے خوف کے. صحیح ہے؟ اس میں آپ نے خوف خدا رکھنا ہے اور قرب الہی کا رکھنا ہے. تو اس میں بڑے بزرگ جو دعا فرماتے ہیں وہ زیادہ یہی فرماتے ہیں کہ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی مقصد کے جب تم اپنے خالق کا ذکر کرتے ہو تو وہ بہت خوش ہوتا ہے. جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں. تو تم زمین پر ایک ذرے کی مانند بھی نہیں ہے، لیکن جب تم قرب الہی میں اپنے رب کو یاد کرتے ہو تو وہ عرش میں تمہیں یاد کرتا ہے. تو ذکر کرو ہمیشہ قرب پانے کے لیے. اللہ کا ذکر کریں گے اس میں ذات میں اللہ 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 اللہ
اپنے قلب پہ ہاتھ رکھ کے تین بار صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ قلب کو سکون آئے اور اس کا جلال کا کو کبھی بھی ذکر کرتے وقت کبھی کیفیت کا جلال ہو تو ذکر کو ختم کرنے کے بعد قلب پہ ہاتھ رکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کریں. اس سے قلب کو راحت ملتی ہے. ٹھیک ہے کہ ذکر کی کیفیت میں کبھی آپ جلال میں آ جاتے ہیں تو اس صورت میں آپ نے کرنا یہ ہے انفرادی طور پر کہ آپ
اپنی زبان کو بند کر لیں، ذکر کو دل میں کرنا شروع کریں۔ تو اس میں آہستہ آہستہ اس میں ٹھہراؤ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب یہ ٹھہراؤ آنے لگتا ہے تو روحانیت اترنے لگتی ہے۔ ابھی یہ ماحول بنا، کیفیت بنی، تو یہ کیفیت اندر اتارنی ہے۔ تو اس میں جب بھی آپ کو کیفیت بنے، جلال آئے، تو اس کو آپ نے اپنے دل کے اندر اتارنا ہے، زبان کو بند کر کے تصور کو پھر ذکر کرنا ہے۔ اچھا، جو احباب اس ذکر کو روزانہ کی بنیاد پر اپنے گھر میں کرتے ہیں، کچھ احباب نئے ہیں، ان کو بھی میں یہ تعداد دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ 2 تسبیحیں لا الہ الا اللہ کی، 4 تسبیحیں الا اللہ کی، اور 6 تسبیحیں اللہ کی کر جائیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہمیں اور کرنی ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم ذکر کرتے ہیں، پابندی سے کرتے ہیں، پورے اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے ہمیں اس میں وارداتیں نہیں ملتی، کامیابی نہیں ملتی، کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ ہم اس میں وجہ ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں لیکن ہمیں وجہ نہیں ملتی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ذکر تو کر رہے ہیں، پابندی بھی کر رہے ہیں، پورے اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن ہمارا کردار، ہمارا اخلاق اور ہمارا عمل کیسا عام زندگی۔ یاد رکھیں، اگر خلق کو ناراض رکھیں گے تو خالق کو راضی نہیں کر سکتے۔ میاں حضور فرماتے ہیں کہ بیٹا کوشش کرو آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ کی ذات سے کسی کو پریشانی نہ ہو۔ دیکھیں، پہلی میں نے بات کری کردار کی۔ کردار اتنی زیادہ ضروری چیز ہے انسان کے لیے کہ کردار آپ کے اجداد کی تربیت اور آپ کے جو آنے والی نسل ہوتی ہے ان کے مستقبل کو طے کر دیتا ہے۔ آپ کا کردار کہ جو سامنے والا ہوتا ہے نا، وہ یہ بھی طے کر لیتا ہے کہ ان کے اجداد نے تربیت کیسی کی ہے، اور وہ مستقبل میں آپ کی نسل کو بھی بتاتے ہیں کہ تیرے بڑوں کا کردار کیا تھا۔ تو ہمارا کردار جو ہے یہ ہمارے بڑوں کی، ہمارے اجداد کی تربیت بھی طے کر دیتا ہے، اور ہماری نسل کی تربیت بھی، اور ان کا فیوچر بھی، ان کا مستقبل بھی۔ تو ہمیں کردار اچھا رکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، اخلاق، کہ اگر آپ کا اخلاق اچھا ہوگا تو لوگ آپ کے پیچھے بھی آپ کو اچھے الفاظوں میں یاد رکھیں گے، اور اگر آپ کے پیچھے بھی بات کریں گے تو پہلے دعا دیں گے پھر بات کریں گے۔ اور اگر آپ خود کتنے بھی مضبوط ہو، آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو آپ کے منہ پہ ہو سکتا ہے عزت کرنے کے پیچھے کوئی عزت نہیں کرے۔ اور تیسری بات ہے آپ کا عمل۔ دیکھیں، کردار آپ نے اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے بنایا، اخلاق آپ نے خالق کے لیے بنایا، اور عمل آپ اپنے خالق کے لیے کریں۔ یعنی کہ جو عمل کریں اس میں آپ کے خالق سے محبت کا اظہار ہونا چاہیے۔ آپ کے خالق کے لیے آپ جو عمل کریں وہ کوشش کریں کہ راہ اللہ کے لیے کریں، اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کریں۔ تو یہ آپ تمام احباب 2 تسبیحیں جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی پڑھیں، 4 تسبیحیں الا اللہ کی پڑھیں، اور 6 تسبیحیں اللہ کی پڑھیں۔ دیکھیں، انسان کی خدمت جو ہے نا، صرف فائنینشلی طور پہ، جسمانی طور پہ خدمت کرنا خدمت نہیں ہوتی۔ آپ اگر کسی کو اچھی بات بتا دیں اور وہ اس پہ عمل کر لے، یہ بھی خدمت ہے خیر۔ تو کوشش کریں، جو کچھ یہاں سے سنیں، ہم کوشش کریں گے اب ہر ہفتے کوئی ایک بات ایسی رکھیں جو ہم اس بات کو ہم یہ کر لیتے ہیں آج کی اچھی بات، کہ ہم وہ پیغام آپ تک پہنچائیں اور آپ وہ پیغام آگے لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ یہ ایک سلسلہ بنے اور اس ثواب میں آپ بھی حقدار ہو جائیں اور ہم بھی حقدار ہو جائیں۔
और जिन्होंने मियाँ हुजूर ने हमें हुक्म दिया है इस बज़्म का, इस महफिल को सजाने का, मियाँ हुजूर भी इसके हकदार हैं। بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد حمد بیاد ہے جناب کبریا کے واسطے تحفہ صلوات شاہ مصطفیٰ کے واسطے یا میرے اللہ جملہ انبیاء کے واسطے حاجت برلا میری کل اولیاء کے واسطے ہر تیت اہل بیت اور چار یاروں کی ضرور وا کر ہاتھ اپنے پھر دعا کے واسطے ظلمت نفس کو نجم مستقب کر عطا
ظلمت نفس کو نجم الثاقب کر عطا، ظلمت نفس کو ظلمت نفس کو نجم الثاقب کر عطا، ظلمت نفس کو نجم الثاقب کر عطا، طارق احمد شاہ عارف پرزیا کے واسطے، ظلمت نفس کو نجم الثاقب کر عطا، طارق احمد شاہ عارف پرزیا کے واسطے، بندہ عزیز ہو یا رب بخش دے میرے گناہ، بندہ عزیز ہو یا رب بخش دے میرے گناہ، حضرت عثمان عارف مقتدی کے واسطے، بندہ عاجز ہوں یا رب کر میری توبہ قبول، حضرت شاہ محمد حسن صوفیہ کے واسطے، آفتاب دین ملت شاہ عنایت حسین، مہتاب صبر تسلیم و رضا کے واسطے، او دعا مقبول میری صدقہ لا تک نہ تو، شہنشاہ محمد نبی رضا کے واسطے، دل کو میرے یا خدا دے زندگی و تازگی، دل کو میرے یا خدا دے زندگی و تازگی، شاہ عبدالحی مقبول الدعا کے واسطے، مجھ کو اپنی بارگاہ اہلیت میں کر قبول، مخلص الرحمن جہانگیری خدا کے واسطے، کر مدد میری خدا یا ہر گھڑی ہر حال میں، شاہ امداد علی باصفا کے واسطے، مجھ کو اپنے ذکر فکر شغل میں مصروف رکھ، شاہ محمد مہدی نور الورا کے واسطے، نور ایمان سے میرے دل کو منور کر خدا، حضرت مظہر حسین حاجت روا کے واسطے، فرحت دل دے مجھے اور دور کر دے فکر غیر، فرحت اللہ افتخار الاولیاء کے واسطے، حسن خوبی سے میرے دل کو خدایا کر حسین، حسن علی شاہ حسن ابر صفا کے واسطے، نعمتیں دی سے مجھے کر جائے آگے سرفراز، شاہ منعم پاک بالت تقیہ کے واسطے، رکھ شریعت اور طریقت پر مجھے ثابت قدم، شاہ خلیل الدین سید بارگاہ کے واسطے، نفس کی روغا بازی سے خلاصی دے مجھے، میر سید جعفر شمس الضحیٰ کے واسطے، دور کر میری خودی اور اہل دل کر دے مجھے، دور کر میری خودی اور اہل دل کر دے مجھے، سید اہل اللہ میرا رسطہ کے واسطے، نظم کر میرا قول اے بادشاہ دو جہاں، شاہ نظام الدین سید اولیاء کے واسطے، شاہ تقی الدین کا صدقہ مجھے کر متقی، شاہ نصیر الدین سید بے بہا کے واسطے، سید محمود سید میر فضل اللہ شاہ، شاہ قطب الدین درد رج فنا کے واسطے، شیخ نجم الدین قلندری شیخ نظام الدین، شاہ مبارک شاہ سید ثانیہ کے واسطے، پہنچے دل کو کھلا میرے الہ العالمین، شاہ شہاب الدین صاحب پرزیا کے واسطے، قادر مطلق ہے تو اپنی عنایت مجھ پہ رکھ، قادر جیلاں قطب الاولیاء کے واسطے،
از برائے وہ سعید ابوالحسین یا ذوالجلال رحم کر وہ یوسف رحمت نما کے واسطے مجھ کو اپنے عشق میں متوالا کر دے اے خدا حضرت عبدالعزیز الفت رضا کے واسطے شاہ رحیم الدین شاہ ابو بکر شبلی کے طفیل فضل کر حضرت جنید پیشوا کے واسطے شاہ سری شاہ سکتے ابو بکر کی کا طفیل شاہ امام الدین علی موسیٰ رضا کے واسطے موسیٰ کاظم قصد کا علم و عمل و حلم دے جعفر و باقر شاہ زین العبا کے واسطے راہ میں رہوں تیری ثابت قدم اے بے نیاز صبر دے مجھ کو شہید کربلا کے واسطے معرفت کے نور سے دل کو میرے معمور کر پیشوائے دی علی مرتضیٰ کے واسطے یا الہی میری عصیاں مجھ کو شرماتے ہیں اب بخش دے مجھ کو محمد مصطفیٰ کے واسطے عشق دے محبوب کا اپنے یا الہ العالمین سید محفوظ حضرت فاطمہ کے واسطے عشق دے مرشد کا مجھ کو یا الہ العالمین عشق دے ہم سب کو مرشد کا یا الہ العالمین عشق دے مرشد کا ہم سب کو یا الہ العالمین انبیاء اولیاء اصفیاء کے واسطے اب تو بگڑی کو بنا دے اے میرے رب العلا شیخ اعظم پیر سید العلا کے واسطے تمام احباب ایک مرتبہ رمائے بسم اللہ درود ابراہیمی پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بارک یا رب العالمین یا مالک و مولا یا مالک و مولا یا مالک و مولا یہ جو بزم سجائی گئی تیرا کلام میں پاک فرما دیا یا رب العالمین اس کے عمل کرنے میں اہتمام کرنے میں اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اسے اپنے فضل سے معاف فرما یا رب العالمین اس کا ثواب ہمارے ناقص عمل کے مطابق نہیں اپنی اعلیٰ شان کے مطابق عطا فرما یا رب العالمین یہ جو ثواب تو نے ہمیں عطا کیا ہم ہدیۃ تحفۃ نذرانۃ عقیدۃ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ کے ذریعے وسیلے سے آپ کے آباء و اجداد آل اولاد ازواج مطہرات و اہل بیت کی نظر کرتے ہیں قبول فرما تمام انبیاء اکرام تمام صحابہ اکرام تمام شہداء اسلام تابعین تبع تابعین کی نظر کرتے ہیں قبول فرما یا رب العالمین اس کا ثواب بالخصوص سلسلہ عالیہ سہروردیہ چشتیہ قلندریہ قلولائیہ جہانگیریہ شتاریہ مداریہ شاذلیہ حسنیہ عثمانیہ تاریخیہ کے بزرگوں کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں قبول فرما یا رب العالمین جتنے مومن مومنات مسلم مسلمات اس جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں تمام کی روحوں کو احسان کرتے ہیں قبول فرما یا رب العالمین میاں حضور کو عمر خضری عطا فرما یا رب العالمین میاں حضور کو جوڑ توانائی عطا فرما یا رب العالمین میاں حضور کا سایہ تعلیم ہمارے سروں پہ قائم دائم فرما یا رب العالمین میاں حضور کو بد نظروں کی بد نظری سے محفوظ فرما یا رب العالمین میاں حضور کو منافقوں کی منافقت سے محفوظ فرما یا رب العالمین میاں حضور کو بدخواہوں کی بدخواہی سے محفوظ فرما یا رب العالمین اس محفل میں جو احباب بیٹھے ہیں ان جن احباب نے مجھے جس دعا میں کہا ہے یا رب العالمین تو ہم تمام کے دلوں کا حال جانتا ہے یا رب العالمین ہم تمام کی تمام جائز حاجتوں کو قبول فرما یا رب العالمین ہم تمام کے دکھ درد تکلیف بیماری پریشانیوں کو اپنے کرم سے ہمیں ان سے نجات عطا فرما یا رب العالمین ہمارے گھروں میں ہمارے دلوں میں اپنی نعمتیں اپنی رحمتیں اپنی برکتوں کو مضبوط فرما
یا رب العالمین ہم سب کو دین کے سلسلے کے لیے حضور کے مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو دین میں اور سلسلے میں استقامت عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو سلسلے کی ترویج و اشاعت کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم تمام پیر بھائیوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں اپنے سلسلے کے بزرگوں کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں اپنے بزرگوں کا خاص فیضان نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہمیں اہل بیت کی غلامی نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ